السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا ہو، آپ تھک گئے یا میں تھک گیا ہوں؟ اللہ کے بندے، ابھی آغاز بھی نہیں ہوا، ایسے لگ رہا ہے کہ بالکل ڈھیل ڈھالے۔ آپ کے اندر بھی جوش رہا تو بھائی میں اتنے لمبے سفر سے آیا ہوں اللہ کے بندے، آپ کو کچھ سنانے کے لیے، غفلت سے بیدار کرنے کے لیے بتوفیق اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہاں ماشاءاللہ، اب ہمارے اندر بھی ذرا انرجی آتی ہے کہ بھی ذرا ایک زندہ قوم سے ہم بول رہے ہیں۔ بلکہ الحمدللہ رب العالمین وبہ نستعین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین ومن سن سنة حسنة إلى يوم الدين، أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم، وقال تبارك وتعالى في موضع آخر: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون۔ وقال تبارك وتعالى في موضع آخر: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ۔ قابل صد احترام اس مسجد کے صدر محترم اور دیگر ذمہ دار اور امام محترم اور ہمارے فاضل نوجوان مقرر بزرگوں، راہ حق کے نوجوان ساتھیوں، چمن رسالت کے شاہی صفت پروانوں، میری اسلامی ماں اور بہنیں، ناظم اجلاس نے جو عنوان مجھے دیا آپ کے سامنے پیش کیا، ماں باپ غفلت میں کیوں؟ ماں باپ نہیں، امت کا ہر فرد غفلت کا شکار ہے۔ ہر فرد، معصوم بچے سے لے کر کے ماں اور باپ بھی، دادا اور دادی، نانا نانی بھی، ہر فرد۔ کیسے بتاؤں قوم کو کیا حال زار ہے، کیسے بتاؤں قوم کو کیا حال زار ہے، ہر فرد ایک لاش ہے، ہر گھر مزار ہے۔ آج جو حالت ہماری ہے، جس انداز سے ہم جی رہے ہیں، آنکھ روتی ہے مسلمانوں کی حالت دیکھ کر، آنکھ روتی ہے مسلمانوں کی حالت دیکھ کر، دل کانپتا ہے مسلمانوں کی جہالت دیکھ کر۔ آئیے اس حساس موضوع پر کہ ماں باپ غفلت میں کیوں، بتوفیق اللہ کتاب و سنت کی روشنی میں کچھ باتیں پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ یا رب یہ التجا ہے، یا رب یہ التجا ہے، گر تو کرم کرے، یا رب یہ التجا ہے، گر تو کرم کرے، زباں پر وہ بات دے جو دل پہ اثر کرے۔ دعا کیجیے اللہ مجھے حق کہنے والا، آپ کو حق سننے والا، اللہ ہم سب کو حق پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے قرآن مجید کے 3 مختلف مقامات سے پہلی آیت جو پڑھا، پارہ نمبر 30 سورہ انفطار کی، اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے حضرت انسان بتا تو صحیح
کس چیز نے تجھے رب کریم سے دھوکے میں رکھا؟ آج ہے نا غفلت کا شکار. اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں انسان کیوں تو غافل ہے بابا, کیوں تو دھوکے کا شکار ہے؟ بات سمجھ میں آئی نہیں آ رہی؟ اسی کو علامہ اقبال کی بھاشا میں سمجھاتا ہوں. پتہ نہیں ہے نام کیا ہے اس کا, پتہ نہیں ہے نام کیا ہے اس کا, خدا فریبی کہ خود فریبی. یعنی وہ اللہ کو دھوکہ دے رہا ہے یا اپنے آپ کو؟ پتہ نہیں ہے نام کیا ہے اس کا, خدا فریبی کہ خود فریبی. عمل سے فارغ ہوا مسلمان بنا کے تقدیر کا بہانہ. ہے نا؟ آج یہی حال ہے نا؟ ہاں, اسی لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. اے حضرت انسان, کس چیز نے تجھے رب کریم سے دھوکے میں رکھا ہے؟ اسی لیے اللہ نے قرآن مجید پارہ نمبر 28 کی دوسری سورت سورۃ الحشر آیت نمبر 18, 19 اور 20 میں اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ, اے ایمان والو اللہ سے ڈرو. ولتنظر نفس ما قدمت لغد, تم میں سے ہر نفس دیکھ لے کل کے لیے کیا تیاری کر رکھا ہے. واتقوا اللہ, اللہ سے ڈرو. ان اللہ خبیر بما تعملون, بے شک اللہ تمہارے اعمال سے باخبر ہے. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ, تم ان لوگوں کی طرح مت ہو جاؤ جو لوگ اللہ کو بھول گئے. فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ, وہ اللہ کو نہیں خود اللہ نے ان کو ان کے نفسوں سے بھلا دیا. اولئک هم الفاسقون, یہ فاسق لوگ ہیں. لا يستوی اصحاب النار واصحاب الجنہ, جنتی اور جہنمی برابر ہو نہیں سکتے. اصحاب الجنت هم الفائزون, جنتی لوگ ہی کامیاب ہونے والے ہیں. اسی پارہ یعنی پارہ نمبر 28 کی آخری سورت سورۃ التحریم آیت نمبر 6 میں اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, قوا انفسکم واہلیکم نارا, تم اپنے آپ کو, اپنے بیوی اور بچوں کو, تم اپنے آپ کو اے ایمان والو, قوا انفسکم واہلیکم نارا, تم اپنے آپ کو اور اپنے بیوی بچوں کو جہنم کی آگ سے بچا لو. وقودھا الناس والحجارہ, جس کا ایندھن یا تو خود انسان ہے یا بڑے بڑے پتھر ہے. علیہا ملائکۃ غلاظ شداد, اس پر ایسے سنگ دل فرشتے ہیں. لا یعصون اللہ ما امرہم, والذرہ برابر رب کی نافرمانی نہیں کریں گے. وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ, وہی کام کرے گے جس کا حکم انہیں ملا ہے. یہ ان آیات کا سیدھا سادہ ترجمہ. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو کیا پیغام دیا؟ پہلی آیت میں انسانوں سے کہا اے انسانوں. چلیے قرآن مجید پارہ نمبر 18 سورہ مومنون آیت نمبر 115 115. افحسبتم انما خلقناکم عبثا, کیا تم سوچ رہے ہو دنیا میں تمہیں یوں ہی بیکار پیدا کیا گیا ہے. وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ, کیا بے شک تم کو ہماری طرف لوٹ کر آنا نہیں ہے. کیا کھاؤ کھلو بتی بجھو اسی لیے آئے دنیا میں؟ کھاؤ کھلو بتی بجھو اس لیے آئے کیا بھائی؟ نہیں نا. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے, جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے. یہ عبرت کا جا ہے تماشا نہیں ہے. جا گورے غریباں پہ نظر ڈال بعبرت, کھل جائے گی تجھ پر تیری دنیا کی حقیقت. ہے نا؟ ادھر سے 200 کلومیٹر حیدرآباد, ادھر سے 150 کلومیٹر اورنگ آباد. ہے نا؟ دور نہیں. جا گورے غریباں پہ نظر ڈال بعبرت,
گورے غریبہ قبرستان، جا گورے غریبہ پہ نظر ڈال بعبرت، کھل جائے گی تجھ پر تیری دنیا کی حقیقت، عبرت کے لیے ڈھونڈ کسی شاہ کی تربت، اور پوچھ کہاں گئی تیری شان حکومت۔ دولت آباد رہ گیا، کہاں گیا شاہ جہاں؟ اورنگ آباد رہ گیا، کہاں گئے؟ حیدرآباد نوابوں کی بستی رہ گئی، کہاں گئے عثمان بادشاہ؟ ہاں؟ ارے بابا، ہم اور آپ یوں ہی نہیں آئے۔ سوچو، میرے چھوٹے بھائی شیخ محترم نے بڑے پیارے انداز سے سمجھا رہے تھے، ہے نا؟ امام حسن بصری رحمہ اللہ نے کہا، حضرت انسان سوچ، تو ایک ایسا انسان تھا، دنیا میں آ رہا تھا، رو رہا تھا۔ ہر کوئی روتے ہوئے آیا نا، کوئی ٹنکل ٹنکل لٹل سٹار کہتے ہوئے تو نہیں آیا، ہنستے کھیلتے تو نہیں آیا، ناچتے کودتے تو نہیں آیا۔ اے حضرت انسان سوچ، تو جب دنیا میں آ رہا تھا تیری آنکھوں سے آنسو روا دوا تھے، اب اس حال میں چلے جانا کہ تو ہنس رہا ہو۔ کوئی آدمی گھر چھوڑ رہا ہے، دکان چھوڑ رہا ہے، مکان چھوڑ رہا ہے، بیوی چھوڑ رہا ہے، بچوں کو چھوڑ رہا ہے، ہنستے ہوئے جائے گا؟ جائے گا؟ ہاں پاسبل ہے؟ جائے گا کوئی؟ نہیں بابا، لیکن قرآن کہتا ہے جائے گا۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے اطمینان والی روح، ارجعی الی ربک، چل اپنے رب کی طرف، راضیۃ مرضیہ، آج تیرا رب تجھ سے راضی، تو اپنے رب سے راضی۔ جو آدمی غافل نہیں رہتا نا، وہ ہمیشہ ایسے ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الکیس من دان نفسہ وعمل ما به بعد الموت، عقل مند وہ ہے جو اپنے نفس کو جھکاتا ہے، موت کی بعد والی زندگی کے لیے تیاری کرتا ہے۔ منی میک منی نہیں، پیسہ پیسہ، پیسہ ہی عزیز نہیں ہے۔ ابھی شیخ محترم نے کتنے پیارے انداز سے قارون کی مثال، فرعون کی مثال دے کر کے سمجھایا، ہے نا؟ ارے بابا کیا لائے تھے، کیا لے کے جائیں گے؟ پوچھو، قرآن مجید میں اللہ نے کہا سورہ رات کے اندر، وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادًا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، تم اسی پوزیشن میں ہمارے پاس آؤ گے جیسے تم پہلی مرتبہ دنیا میں آئے تھے، سوٹ بوٹ میں نہیں آئے تھے، ٹھن ٹھناتے ہوئے نہیں آئے تھے، نہیں، بالکل وہی پوزیشن میں دنیا سے ویسے ہی جائیں گے۔ کوئی بتا سکتا ہے کہ میرا اور آپ کا استقبال دنیا میں کس نے کیا؟ کوئی بتا سکتا ہے کہ مجھے اور آپ کو سب سے پہلے غسل کس نے دیا؟ کوئی بتا سکتا ہے کہ میرے اور آپ کے ننگے بدن پر کس نے کپڑے پہنائے؟ کوئی بتا سکتا ہے کہ مجھے اور آپ کو سب سے پہلے گہوارے میں کس نے سلایا؟ نہ ہم زندگی کے ابتدا سے واقف، نہ ہم زندگی کی انتہا سے واقف، ہے نا؟ اسی کو کہتا ہے، کچھ قبر کا سونا بھی تجھے یاد ہے غافل، کچھ قبر کا سونا بھی تجھے یاد ہے غافل، یہ تکیے گہوارہ یہ بستر نہ رہے گا، دنیا میں جو دل چاہے تیرا کر لے کرا لے، چاہے تو بدی مول لے یا نیکی کما لے۔ آویں گے ملک قبر میں جب پوچھنے والے، آویں گے ملک قبر میں جب پوچھنے والے، تب تو ہی بتا کون تجھے آ کے سنبھالے، سب مال تیرا چھین تجھے گھر سے نکالے، سب مال تیرا چھین تجھے گھر سے نکالے، اور لا کے تجھے کر گئے جنگل کے حوالے۔ چار مینار رہ گیا، چار مینار بنانے والا نہیں رہا، چوں محل پیالے سے رہ گیا، لیکن آج اس کا مکین اس کو بنانے والا نہیں رہا۔ قطب مینار آج بھی ہے، لیکن قطب الدین ایبک نہیں رہا۔ تاج محل، ممتاز محل کی یاد میں اپنی بیوی کے نام پر تاج محل بنانے والا شاہ جہاں نہیں رہا۔ نہیں بابا، کیا لائے تھے، کیا لے کے جاؤ گے؟
اسی لیے ہم اور آپ غفلت میں نہیں رہنا، من مانی زندگی نہیں گزارنا. ہم اور آپ من چاہی زندگی کے لیے نہیں آئے، رب چاہی زندگی. کامیاب انسان، عقل مند انسان وہ ہے جو اپنے آپ کو، اپنی بیوی بچوں کو، سب کو مسٹر دنیا نہیں بلکہ مسٹر جنہ بناتا ہے. کیا بناتا ہے؟ میں اور آپ کیا بننا چاہیں گے؟ مسٹر بولو. ارے بابا ایسے لگتا ہے مجھ سے پہلے آپ ہی تھک گئے بابا. ہاں، مسٹر جنہ. میری اور آپ کے یہ معصوم بچے مسٹر جنہ، میری اور آپ کی ماں، بیوی، بہن مس جنہ. یہ ہمارا لکش ہونا چاہیے. ابھی کہا نا شیخ صاحب نے، اللہ نے خود کہا وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ. کیا ہے دنیا کی زندگی؟ کھیل اور تماشا. وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ. آخرت کی زندگی ہمیشگی کا گھر ہے. لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. اگر لوگ جان جاتے. اللہ اکبر. اب آئیے، ماں باپ غفلت میں کیوں؟ ابراہیم علیہ السلام باپ تھے کہ نہیں تھے؟ بولو. گیٹ ٹو گیدر، ذرا تم اور ہم چلیں گے تو ذرا مزہ آئے گا. ہاں، ابراہیم علیہ السلام باپ تھے نہیں تھے؟ ہاں تھے نا. اور کامیاب باپ، کامیاب باپ. تبھی تو یہ خود پیغمبر، ان کے بیٹے پیغمبر، ان کے پوتے پیغمبر، ان کی صرف اولاد میں، ان کی نسل میں، یعنی ان کی پوری نسل میں 1,20,000 یا 23,000 سے زائد انبیاء پیدا ہوئے. لقب کیا تھا؟ ابو الانبیاء، نبیوں کے باپ ابراہیم علیہ السلام. قرآن مجید میں اللہ نے کتنا پیارا نقشہ. قرآن مجید پارہ نمبر 13 سورہ ابراہیم آیت نمبر 35. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا. جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرے رب اس شہر کو امن والا بنا دے. وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ. مجھے اور میری اولاد کو بتوں کی پرستی سے بچا. وہ ابراہیم جو ایک بت گر، بت فروش، بتوں کا پجاری، ان کا باپ کیا تھا؟ بت بناتا تھا، بت بیچتا تھا، بتوں کو پوجتا تھا. ایسے پجاری گھر میں پیدا ہونے والے ابراہیم ہے نا. ہاں، لیکن کبھی کفر نہیں کیا، کبھی شرک نہیں کیا. لیکن یہ ابراہیم نبی بننے کے بعد، اولاد کے ہونے کے بعد، خانہ کعبہ کی تعمیر کے بعد، پہلا لڑکا 86 برس کی عمر میں ہوا. اب 12-13 سال بھی اگر مان لیا جائے، 99 ایئرس، 100 یا 100 ابو. حضرت اسماعیل، دونوں باپ اور بیٹا اللہ کے گھر کی تعمیر کر، ہے نا. خانہ کعبہ کی تعمیر کے بعد ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں رب اجعل ھذا البلد آمنا. میرے رب اس شہر کو امن والا بنا دے. ہم اور آپ دھرم آباد میں رہتے ہیں تو دھرم آباد کی سیفٹی کے لیے دعا کرنا. ہم اور آپ ناندیڑ میں رہتے ہیں، ناندیڑ کی سیفٹی کے لیے دعا کرنا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی کہا. جامع ترمذی کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ ابن جعفر رضی اللہ تعالیٰ حدیث کے راوی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلی اللہ العفو والعافیہ. لوگوں اللہ سے معافی مانگتے رہو اور عافیت چاہتے رہو. اور آج بہت ضروری ہے بابا، ہمارا وجود خطرے میں ہے، ہمارے مساجد خطرے میں ہے، ہمارے مدارس خطرے میں ہے، ہماری تہذیب خطرے میں ہے، ہماری نئی نسل خطرے میں ہے، ہماری نوجوان لڑکیاں خطرے میں ہے نا. افسوس ہوتا ہے آپ کے اس بیلٹ میں، آپ کے اس بیلٹ میں اورنگ آباد سے لے کر کے حیدرآباد تک، حیدرآباد سے لے کر کے تلنگانہ کے 34,000 لڑکیاں مرتد ہو گئی. استغفر اللہ استغفر اللہ. کیا ہے بابا؟ کیوں؟ اس کے ذمہ دار کون؟ وہ ماں باپ جو صرف دنیا 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 اور آخرت سے غافل ہے. یہاں ابراہیم علیہ السلام
خانہ کعبہ کی تعمیر کے بعد کہہ رہے ہیں رب اجعل ھذا البلد آمنا، میرے رب اس شہر کو امن والا بنا دے، وجنبنی، مجھے بھی میری اولاد کو بھی بتوں کی پرستی سے بچا۔ آج جو موجود ایجوکیشن سسٹم ہے نا، اللہ اکبر، کفر، شرک، اور لوگوں کا بھی کیا ہے، ارے بہترین کانوینٹ، 10,000 ایکسٹرا لے لیجئے لیکن بیٹا ڈاکٹر بن کے نکلے، انجینئر، بیٹیاں فلاں بن کے نکلے۔ ارے بابا، کل اللہ یہ نہیں پوچھے گا تم نے اپنے بیٹوں کو ڈاکٹر بنایا، بیٹی کو انجینئر بنایا، بیٹی کو آپ نے مسلمان بنایا یا نہیں بنایا؟ تمہاری اولاد ڈاکٹر ہو یا انجینئر ہو، نماز کی پابند تھی یا نہیں تھی؟ عقید اسلام پر تھی یا نہیں تھی؟ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پابند تھے یا نہیں تھے؟ مرنے کے بعد یہ ڈگریاں کام نہیں آئے گی۔ نہیں پوچھا جائے گا کہ تم انجینئر تھے، تم ڈاکٹر تھے، من ربک ما دینک، من نبی اور صلی اللہ علیہ، تمہارا رب کون؟ رب کا تعارف اگر ہم نے کرایا ہوتا۔ آج کیا ہے؟ ہاں، آج رب کا تعارف کرا رہے ہیں؟ ہاں، کہاں سے آئے بو؟ ماں باپ کے اخلاق کی، عادات کی، اطوار کی۔ کہاں سے آئے بو؟ ماں باپ کے اخلاق کی، عادات کی، اطوار کی۔ دودھ ہے ڈبے کا، تعلیم ہے سرکار کی۔ ہاں، مکتب کو بچہ آتا ہے نیٹلا پیٹلا، پتہ نہیں عجیب گنجر ہے نا، جا جلدی جا، ہے نا۔ وہی کانوینٹ کو ماشاءاللہ اپڈیٹ، شو، فلاں فلاں، کیا اسٹائل رہتا ہے۔ مس کا کمپلیٹ آئے کہ آپ کا بیٹا ہوم ورک نہیں کر کے، ارے تیرے مس نے کمپلیٹ کیا ہے۔ کبھی حافظ جی نے کمپلیٹ کیا تو لیا جائزہ؟ سوچو میرے بھائی، سوچو، یہ امانت ہے اولاد۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک نگہبان ہے اور اپنی رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ ابراہیم علیہ السلام ہے، کیا دعا کرتے خانہ کعبہ کی تعمیر کے بعد؟ ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک، ہمارے رب تو ہم کو مسلمان بنا، ہماری ذریت کو مسلمان بنا۔ اور 2-3 آیتوں کے بعد وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ اور وصیت کی ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل، بیٹے اسحاق اور پوتے یعقوب کو۔ کیا وصیت کے، کیا وصیت کر رہے ہیں؟ یا بنی ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، او میرے بچوں، اللہ نے تمہیں خاص دین کے لیے چن لیا ہے۔ فلا تموتن الا وانتم مسلمون، میرے بچوں موت نہ اس حال میں کہ تم مسلمان رہو۔ نبیوں کے باپ ابراہیم کی فکر، کوئی شک کر سکتا ہے اسماعیل مسلمان نہیں تھے؟ کوئی شک کر سکتا ہے کہ اسحاق علیہ السلام مسلمان نہیں تھے؟ کوئی شک کر سکتا ہے کہ یعقوب مسلمان نہیں تھے؟ اور تھوڑا آگے چلیے، ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، کیا تم کو اس وقت کے حالات کی خبر ہے؟ ام کنتم شہداء، کیا تم اس وقت حاضر تھے؟ کیا تمہیں خبر بھی ہے؟ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، جب موت کا فرشتہ حضرت یعقوب کے پاس، حضرت یعقوب علیہ السلام کی دنیا سے رخصتی کا وقت ہے۔ حضرت یعقوب اپنے 11 کے 11 بچوں کو جمع کر کے کہتے ہیں ما تعبدون من بعدی، میرے بیٹو میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ اللہ اکبر، باپ دنیا سے جا رہا ہے۔ آج ہمارا حال کیا ہے؟ دیکھ تیرے ماموں میرے کو قرض دیر نہیں ہے، تیرے انکل نہیں آنا، میں مریا تو بھی میرے جنازے میں نہیں آنا۔ نفرت کے بیج بو کر کے مرتے ہیں آج۔ اور یہاں حضرت یعقوب اپنے بچوں سے کہہ رہے ہیں ما تعبدون من بعدی، میرے بیٹوں میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ بیک زبان ہو کر 11 کے 11 بچے کہتے ہیں نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحد۔
11 کے 11 بچے کہتے ہیں نعبد الہک، بابا ہم آپ کے معبود کی، وہ الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق، تمہارے باپ ابراہیم اسماعیل اور اسحاق کے معبود کی جو اکیلا رب ہے، اس لیے کہ ہم مسلمان ہیں۔ جیتے جی نہیں پوچھتے، ہم پوچھتے بیٹا نماز پڑھا ہے نا، بلکہ اب تو چونچلے نخرے ہو گئے، بیٹا ماں کو پٹا لیتا ہے، برا مت مانو، کیسے کرتا ہے؟ کہتا مما ڈونٹ ڈسٹرب می مما، آئی ایم ہارڈ ورک مما، بولتا نہیں؟ ہاں مما فائنل ایگزام ہے، رات میں 12-1 بجے تک پڑھے، کیا بولتے ہیں؟ مما ڈونٹ ڈسٹرب می مما، ٹیل ڈیڈی، بولتے نہیں؟ ڈیڈی کو بولو۔ اب ماں باپ اگر بیٹا نماز کے نکو جی، بچہ رات میں 2 بجے تک پڑھا جی، فائنل ایگزام ہے جی، بعد میں پڑھ لیتا لو اٹھنے کے بعد، ہے نا؟ تف ہے، افسوس ہے ایسی ماں پر۔ کہنا چاہیے اس کے باپ کو، ماں کو، بیٹا اگر دنیا کے ایگزام میں فیل ہو جائے منظور ہے، لیکن آخرت کا ایگزام فیل ہو جائے منظور نہیں ہے۔ قرآن میں اللہ نے کہا ہے نا، کیا کہا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر کہ انسان اپنی آنکھوں سے جہنم کے مناظر کو دیکھے گا، کہے گا ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالح انا موقنون، ہمارے رب ہم نے جہنمیوں کی حالت زار کو دیکھا، ان کی چیخ اور پکار کو ہمارے کانوں نے سنا، ان کے تڑپنے کو ہم نے دیکھا، فرجعنا نعمل صالح، اللہ ایک چانس دے دے دنیا کے اندر ہم اچھے کام کر کے آئیں گے۔ اللہ چانس دیں گے؟ ارے بیچارے کو معلوم نہیں تھا، نردوش تھا، بولیں گے چانس دیں گے؟ اللہ کہیں گے وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا، اگر ہم چاہتے ہر بشر کو ہدایت دے دیتے، یہ مسلم یہ نان مسلم یہ فلاں اور فلاں کے لفڑے نہ ہوتے، وَلَكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، اسی جہنم کو جن اور انسانوں سے بھرنا ہے، بھر کر رہیں گے۔ ہاں کیا ہوگا بابا؟ ہاں ابھی حافظ صاحب پیش کر رہے تھے نا، باپ کتنا کہتا ہے مولانا بچے کی طبیعت ناساز تھی، مول صاحب رات بھر بچہ بہت وامیٹا کر لیا، بچے کو بخار تھی، بچہ سویا نہیں، اسی لیے فجر میں نہیں آیا مولوی صاحب، کتنی پیار سے بولتا نا باپ۔ قرآن کہتا ہے یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ، اس دن کے عذاب سے بچنے کے لیے یہی باپ جو کبھی بیٹے کی بیماری پر تڑپ گیا، یہی باپ جو کبھی بیٹے کے لیے کمائی کو حلال اور حرام کا جنازہ نکال دیا، یہی باپ کل قیامت کے دن مجرموں کی صف میں کھڑا ہوا ہے۔ یود المجرم، مجرم چاہے گا لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ، اس دن کے عذاب سے بچنے کے لیے باپ کہے گا اللہ میرا ڈاکٹر بیٹا ہے، انجینئر بیٹا ہے، بلڈر بیٹا ہے، میرے فلاں اولاد کھڑی ہیں، ان میں سے ہر بیٹے کو پکڑ کر جہنم میں بھیج دے، مجھ بوڑھے پہ رحم کر۔ ہوگا؟ اللہ کرے گا؟ چلو 5 بیٹے کو جہنم میں، ایک باپ کو بچائیں گے، ہوگا؟ جس ہوم منسٹر، جس بیوی گھر کی ہوم منسٹر، بیوی آدمی بیوی کی محبت میں بوڑھے باپ کو گھر سے نکالا تھا، بھائیوں سے دوری اختیار کیا، بہنوں کو کبھی گھر کے قریب آنے نہیں دیا، بیوی کی محبت میں ٹی وی بھی لایا، بیوی کی محبت میں اس کے ناز اور نخرے برداشت کیا، قیامت کے دن شوہر مجرموں کے کٹہرے میں کھڑا ہے، کہے گا اللہ یہ میری بیوی جس کی لاڈ اور پیار، جس کی محبت، جس کے نخرے کی وجہ سے میں نے ماں اور باپ کو بھی گھر سے دور رکھا تھا، آج بیوی جہنم میں بھیج دے، مجھ کو بچا دے۔ ہوتا نا کبھی کبھی انسان، نہیں مول صاحب دین کو بھی بدل دیتا، ہمارے جیجو نہیں آتے مولی صاحب، وہ رسمہ نہیں کرے گا تو نہیں آتے مولی صاحب، ہمارے خاندان میں وہ سب چلے سو مولی صاحب، ہاں کیا بولتے ہلدی کی رسم، فلاں کی رسم، یہ سب چلے سو مول صاحب، ہمارے فلاں نہیں آتے پھپھواں۔ کل قیامت کے دن اگر یہ پھنس گئے، کہیں گے اللہ ماما ہے، انکل ہے، پھپھو ہے،
سارے ہیں، ان سب کو اتنا ہی نہیں، انسان اپنی ایک جان کو بچانے کے لیے کہے گا وَمَن فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ يُنْجِي، اللہ پورے دنیا والوں کو جہنم میں بھیج دے اور مجھ کو بچا دے، ہوگا؟ بچائے گا اللہ؟ کلا، ہرگز نہیں، انہا لظا، یہ شعلے مارنے والی آگ ہے، نزاعۃ للشوا، جیسا قصاب بکری کے چمڑے کو چھلتا ہے، یہ تیری جسم سے آگ کو یہ آگ چھلنے والی ہے۔ تدعو من ادبر وتولا، مسٹر جنٹل مین، مسٹر فلا اور فلا جا رہا ہے، آگ پکار کر کہے گی او مسٹر انڈیا، وہ مسٹر امریکہ، وہ مسٹر فلا، وہ دنیا کے اندر لائف اسٹائل میں جینے والے، موبائل اسٹائل الگ تھا، شو پہننے کا اسٹائل الگ تھا، کپڑے پہننے کا یہ اسٹائل الگ تھا، کہاں ہو؟ تدعو من ادبر وتولا، وہ آگ اس کو پکارے گی اور اس کا پیچھا کرے گی۔ اللہ اکبر۔ ارے بابا، جہنم کوئی ممی ڈیڈی ہاؤس نہیں ہے۔ انسان کو ذرا ڈی ہائیڈریشن ہو جائے، ذرا ٹیمپریچر بڑھ جائے، ہاسپٹل، وہاں ہاسپٹل کچھ نہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے نا کہ قوا انفسکم واہلیکم نارا، ایمان والو اپنے آپ کو، اپنی بیوی بچوں کو پوچھو۔ قرآن مجید کے اندر اللہ نے کہا لہم من فوقہم ظلل من النار ومن تحتہم ظلل، اوپر جو چھت ہوگا وہ آگ کا ہوگا، نیچے جو فرش ہوگا وہ آگ کا ہوگا، دو آگ کے بیچ میں حضرت انسان ہوگا۔ اللہ اکبر، ہے نا؟ سردی کا موسم آغاز ہے، کتنے فین ہیں بھائی؟ ہر 10 لوگوں کے لیے ایک ایک فین ہے نا؟ 15-20 منٹ کی نماز کے لیے اتنے فین۔ اور جہنم لہم من فوقہم ظلل من النار ومن تحتہم ظلل، اوپر جو چھت ہوگا وہ آگ کا ہوگا، نیچے جو فرش ہوگا وہ آگ کا ہوگا، دو آگ کے بیچ میں حضرت انسان ہوگا۔ اللہ نے بڑے پیار سے کہا ذالک یخوف اللہ بہ عبادہ، اللہ اسی آگ سے اپنے بندوں کو ڈراتا ہے۔ یا عبادی فاتقون، او میرے بندو میں تمہاری مزاج سے واقف ہوں، اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ۔ اسی کو اللہ نے کہا نا لوگوں اپنے آپ کو اور اپنی بیوی بچوں کو جہنم سے آئے۔ کیا یہ منظور ہے کہ میں جنت میں جاؤں، میری بیوی جہنم میں جائے؟ کیا منظور ہے کہ آپ جنت میں جائیں اور آپ کی یہ معصوم بچے بے نمازی بن کر جہنم میں جائیں؟ نہیں بابا، کسی کو منظور نہیں۔ اسی لیے نا انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام اسلام کے بارے میں سوچتے تھے۔ حضرت یعقوب فَلَمَّا جَاءَ الْبَشِيرُ أَلْقَاهُ عَلَى وَجْهِهِ فَارْتَدَّ بَصِيرًا، یوسف اور بنیامین کی محبت میں روتے روتے حضرت یعقوب علیہ السلام اندھے ہو گئے، آنکھوں کی بینائی چلے گئی۔ ننھے منھے بچے یوسف تھے، ہے نا؟ اتنے بڑے بچے بھی نہیں تھے یوسف علیہ السلام، ننھے منھے بچے تھے۔ یوسف علیہ السلام جس وقت باپ کے گود سے چھینے گئے زبردستی، پورا واقعہ ہے، تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، ہے نا؟ لیکن یہی یوسف ایک وقت وہ آیا کہ ملک مصر کے بے تاج بادشاہ بنے۔ اور سنن ابی داؤد کی حدیث ہے نوجوانوں، من ترک للہ شیئا عوض اللہ لہ خیر منہا، جو اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی محبت میں گناہوں سے اپنے دامن کو بچاتا ہے، اللہ اس کو بہترین چیز عطا کرتے ہیں، ہے نا؟ نوجوانوں، اس موبائل کی دنیا میں جا کر www.com والے مت بنو، ہے نا؟ بابا نہیں دیکھ رہے، مما نہیں دیکھ رہے، پپا نہیں دیکھ رہے۔ اصل میں جب سے موبائل آ گیا ہے نا، سب آزاد پنچھی ہو گئے، سب آزاد پنچھی۔ ان بچوں سے پوچھو ہمارے بابا نہیں کرتے، انہوں کون بولنے والے، ہے نہیں؟ عورتوں سے بولو میرا مرد نہیں بولتا، انہوں کون بولنے والے؟ آزاد ہو گئے، آزاد۔ برا مت مانو، ہم اور آپ آزاد نہیں ہیں، ہم اور آپ آزاد نہیں ہیں۔ یہ مسجد کیمرے ہیں، ہے نا؟ کہاں ہیں؟
ہاں سراؤنڈنگ میں کام یہاں کیمرہ ہے نا. کب سے آئے بھئی یہ کیمرے کا کنسپٹ کب سے آیا؟ 5 سال 10 سال ہوگا ہے نا. اس سے پہلے تھا کیمرے کا تصور؟ تھا بھائی؟ ہاں عبدالرشید بھائی تھا؟ نہیں تھا نا، ہے نا. کیمرہ چور بھی سوچے گا یار میں اسے کروں گا تو صدر صاحب کل دیکھ کر کے پکڑ کے پولیس کے حوالے کر دیں گے، ہے نا. 1400 سال پہلے اللہ نے میری اور آپ کی باڈی میں کئی کیمرے فٹ کیے ہیں، کئی کیمرے. میں 12 سے 13 کیمرے آپ کو بتاؤں گا ابھی فائنڈ آؤٹ کر کے. 12 سے 13 کیمرے اپنی میری باڈی میں، آپ کی باڈی میں، صدر صاحب کی باڈی میں، مول صاحب کی باڈی میں. اللہ تعالیٰ قرآن مجید پارہ نمبر 26 سورۃ الزاریات کے اندر اللہ فرماتے ہیں وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، تمہارے اپنے جانوں میں دیکھتے نہیں ہو. وَفِي أَنفُسِكُمْ، تمہارے اپنے نفسوں کے اندر، اپنے جانوں کے اندر. أَفَلَا تُبْصِرُونَ، کیا تم دیکھتے نہیں ہو؟ حیدرآباد گئے ہیں نا؟ گئے حیدرآباد؟ میٹرو میں سفر کرتے ہوئے آتا ہے کرپیا کر کے ساودھان رہیے آپ کیمرے کے نگاہ میں ہیں. بولتے نہیں؟ کرپیا کر کے ساودھان رہیے آپ کیمرے کے نگاہ میں ہیں. جگہ جگہ پر لکھا رہتا ہے یو آر انڈر کیمرہ، ہے نا، ہاں سرویلنٹ، ایسا کچھ لکھتا نا. اللہ اکبر. 1400 سال پہلے اللہ نے کہا. قرآن مجید پارہ نمبر 15 رکو نمبر 5 رکو نمبر 4 سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 33 میں اللہ نے کہا وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ، بیکار چیزوں کے پیچھے پڑ کر کے اپنی انرجی کو برباد مت کرو، اپنی طاقت کو برباد مت کرو. اِنَّ السَّمْعَ، بے شک کان. آج رکھ رہے ہیں بلوٹوتھ رکھ کر کے، بلوٹوتھ رکھ رہے ہیں، ہاں وہ کیا بولتے ہیں، وہ کان میں رکھتے نا، ایئر بڈس. ہاں آپ پتہ کچھ بھی. اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ ان السمع، بے شک کان. کتنے کان ہیں بھائی؟ 2 ہے نا، ہے نا. ان السمع، بے شک کان. والبصر، اور آنکھ. والبصر، آنکھ. آنکھ کتنے ہیں؟ 2 ہے نا. کیا دیکھ رہے ہیں آج کل؟ موبائل دیکھ رہے ہیں، ہے نا، ٹی وی دیکھ رہے ہیں، www.com میں جا رہے ہیں. یہ معصوم بچے کیا ہے، وہ ڈولو اور کیا کون سا کچھ کھیلتے ہیں نا، کٹ کٹ، مار مار مار، کیا بولتے ہیں، ہاں پب جی، یہ سب کھیل رہے ہیں نا آنکھوں سے دیکھ کر کے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان السمع، بے شک کان. والبصر، اور آنکھ. والفؤاد، اور دل. کل اولئک کان عنہ مسئولا. اے حضرت انسان، تمہاری زندگی کا ڈاٹا تم نے کیا سنا تھا؟ قرآن سنا تھا، گالیاں سنے تھے، غیبتیں سنے تھے، اچھا سنے تھے، برا سنے تھے. کان تمہارے ہوں گے، عدالت ہماری ہوگی. کل اللہ یہ نہیں پوچھیں گے. قرآن مجید پارہ نمبر 15 پارہ نمبر 27 سورہ رحمان میں اللہ نے کہا فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنْبِهِ إِنسٌ وَلَا جَانٌ، کسی جن اور انس سے اس کے گناہوں کے بارے میں قیامت کے دن نہیں پوچھا جائے گا. چھٹی ہوگی نا، گناہوں کے بارے میں نہیں پوچھیں گا بولتے اللہ. انس اور جنس، نہ جن سے پوچھے گا نہ انس سے. چھٹی ہو گئی نا. عبدالرشید کیا دیکھے، عبداللہ کیا سنے، عبدالرحمن کیا کرے. عبدالرشید، عبداللہ، عبدالرحمن، عبدالرحیم، ہاں یہ سب کے اعضائے جسمانی بولیں گے. کتنے سیریل دیکھا، www.com میں جا کر کتنے یہ دیکھے. آج کل لوگ بڑی سے فخر سے کہتے ہیں مولوی صاحب اللہ کا کرم، اللہ دیا، یہ میرے بڑے بیٹے کا بیڈ روم، یہ میری بیٹیا کا بیڈ روم. کبھی جائزہ لیا جس بیڈ روم کو آپ نے بنایا ہے وہ کہیں بیڈ ایکٹیویٹیز کے لیے استعمال تو نہیں ہو رہا؟ کیوں؟ 5G کا دور ہے، 5G کا دور ہے. خبردار. لوگ کہتے ہیں مولانا بچہ کالج پڑھ رہا ہے، کالج پڑھ رہا ہے،
میں کہتا ہوں کالج نہیں پڑھ رہا ہے، وہ کالنگ ایج کو پہنچ گیا ہے، وہ کالنگ ایج کو پہنچ گیا ہے، کہیں بھی کال کر سکتا ہے۔ اور ہو بھی ایسا ہی رہا نا، پہلے کیا ہوتا، ڈیئر ویئر آر یو، آئی ایم ویٹنگ فار یو، ہے نا، سنتے تھے بازو والے۔ اب 5G کی نسل کیسا کر رہی ہے، چپ چاپ بیٹھ کے موبائل میں میسج ٹیپ کر ٹک بھیج دو، ختم۔ شیخ صاحب کو بھی خبر نہیں ہونا، کسی اور کو بھی، ہے نا، چل رہی ہیں یہ چال بازیاں۔ ارے بولو، ارے اللہ کے بندے، شوگر والا ہو، دوپہر میں کھانا بھی نہیں کھایا، 10:30 بجے ناشتہ کر کے نکلا ہوں، ابھی آ کے عبدالرشید بھائی کیا کچھ کھایا ہوں، شوگر والا ہوں، اس کے باوجود میں آپ کے سامنے جم کر کے کھڑا ہوا ہوں۔ اللہ کے بندو، آج آزاد ہو گئے نا، کوئی نہیں دیکھ رہا۔ اللہ نے کیا کہا، جو دیکھ رہے ہو نا، تمہاری آنکھ تمہاری ہے، اب میں ہی دیکھ رہا ہوں، میری بیوی نہیں دیکھ رہے، گلبرگہ میں ہے، میرے ماں باپ گلبرگہ میں ہے، میرے رشتہ دار گلبرگہ میں، میں کیا بھی دیکھوں، میں دیکھ رہا ہوں۔ لیکن اللہ کہتے ہیں ان السمع، بے شک کان، والبصر اور آنکھ، والفؤاد دل، کل اولئک کان عنہ مسئولا۔ اے حضرت انسان، قیامت کے دن تمہاری زندگی کا ڈاٹا، تم نے کیا دیکھا تھا، کیا سنا تھا، کیسے تمہارے دل میں کبھی نماز پڑھنے کا جذبہ، کبھی نہیں، کبھی خیر کا جذبہ، کبھی نہیں، یہ اچھے برے خیالات کیسے تمہارے دل میں آتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کے پاس دونوں آنکھ، دو کان، ایک دل، کتنے ہو گئے بابا، کتنے ہو گئے؟ کیا بولوں یار اللہ کے بندے، چھوڑو بھائی، واخر دعوانا پڑھ کے بیٹھ جاتا ہوں۔ نہیں بیٹھ جاتا ہوں، ابھی لوگوں کو سننا چاہیے تو پھر کیا کروں، بیٹھ جاؤں عبدالرشید بھائی۔ ہاں کچھ، ارے اللہ کے بندے، میں بولا اتنا سب، ہاں میں بولا شوگر والا ہوں، 10:30 بجے ناشتہ کر کے نکلا، پھر بھی آپ لوگ کتنے ہو گئے؟ 5، 2 کان، 2 آنکھ اور 1 دل، کتنے ہو گئے؟ یہ زندگی کا ڈاٹا تیار کر رہے ہیں۔ میں کیا دیکھا، آپ کیا دیکھے، آپ کو پتا نہیں، آپ کی بیوی کو پتا نہیں، آپ کے ماں کو پتا نہیں، آپ کے باپ کو پتا نہیں، آپ کے دوست کو پتا نہیں، گھر میں کیا کر رہے ہیں، اسکول میں کیا کر رہے ہیں، شاپنگ مال میں کیا کر رہے ہیں، کسی کو پتا نہیں۔ لیکن ہے نا، اللہ تعالیٰ کے پاس پورا ریکارڈ ہو رہا ہے۔ تو 5 کیمرے ہو گئے، 2 آنکھ، 2 کان اور 1 دل، ہے نا۔ بجلی گل ہو جائے یہ کیمرے آف ہو سکتے ہیں، لیکن میری اور آپ کی زندگی کے کیمرے آف ہو جائیں گے؟ جب تک سانس ہے تب تک، ہے نا۔ کتنے ہو گئے؟ 5۔ قرآن مجید پارہ نمبر 23 سورہ یاسین میں اللہ کہتے ہیں الیوم نختم علی افواہہم، آج کے دن ہم تمہاری زبان کو بند کرتے ہیں، تمہاری زبان کو لاک اپ کرتے ہیں، تمہاری زبان کو سیلڈ کرتے ہیں۔ کیا ہوگا؟ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ، تمہارے ہاتھ، جن ہاتھوں سے تم نے میسج ٹیپ کیا، جن ہاتھوں سے تم نے موبائل چلایا، جن ہاتھوں سے تم نے ریموٹ چلایا، جن ہاتھوں سے تم نے بیگ چلایا، جن ہاتھوں سے تم نے کار ڈرائیونگ کی، جن ہاتھوں سے تم نے حلال کمایا یا حرام کمایا، جن ہاتھوں سے تم نے پیسوں کو موج مستی میں اڑا دیا، رسم و رواج میں اڑا دیا، ہاتھوں سے جو بھی کام ہوتے ہیں، اللہ کہتے ہیں الیوم نختم علی افواہہم، آج کے دن ہم تمہارے منہ کو لاک اپ کر دیتے ہیں، وتکلمنا ایدیہم، تمہارے ہاتھ ہم سے بات کریں گے، یہ ہاتھ بات کریں گے۔ اللہ کا عبداللہ نہیں بات کریں گے، عبدالرشید نہیں بات کریں گے، عبدالرحمن نہیں کریں گے، عمران سلمان نہیں کریں گے، ہاتھ بات کریں گے۔ کس سے بات کریں گے؟ اللہ سے۔ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، یہ پیر گواہی دیں گے کیا کچھ تم کمائے تھے، اچھائی کی طرف گئے تھے، برائی کی طرف گئے تھے، نماز کی طرف گئے تھے، فلم کی طرف گئے تھے، کالج کے نام پر کسی پٹے یا پٹی کے ساتھ کہیں بھاگ تو نہیں گئے تھے۔ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ، تمہارے پیر گواہی دیں گے۔ اللہ، جن پیروں سے چل کر کہاں گئے تھے، راستہ صحیح تھا، غلط تھا، اچھا تھا،
برا تھا، کون سے راستے پہ چلے تھے، یہ پیر گواہی دیں گے اللہ کی عدالت میں۔ کتنے ہو گئے؟ 9۔ 2 آنکھ، 2 کان، 1 دل، کتنے ہو گئے؟ 5۔ 2 ہاتھ، 7۔ 2 پیر، 9۔ اور ہے نا زبان۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قرآن مجید پارہ نمبر 26 سورہ قاف میں اللہ کہتے ہیں ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ حضرت انسان کی ادھر زبان کھل گئی۔ لفظ یلفظ کے معنی پھینکنا، بولتے نا ارے کیا پھینکو یار، بولتے نا لفظ یلفظ کے معنی پھینکنا۔ جو بھی لفظ انسان ادا کر رہا ہے، اچھا برا، کبھی وعدے کرتا ہے مکر جاتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، دھوکہ کرتا ہے، ایسی ویسی باتیں کرتا ہے نا۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ حضرت انسان جو بھی لفظ ادا کر رہا ہے اس کو سوچنا چاہیے کہ اس کے پاس فرشتہ موجود ہے جو اس کے ہر بات کو گالی بھی دے رہا ہے، لکھ رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، لکھ رہا ہے، اچھا بول رہا ہے، لکھ رہا ہے۔ جو بھی انسان اپنے زبان سے لفظ ادا کرتا ہے الا لدیہ رقیب عتید، ہمارا فرشتہ گھات میں بیٹھ کر اس کی باتوں کو نوٹ کر رہا ہے۔ ہاں صبح سے شام تک کتنے باتیں کرتے نا جی۔ خوش نصیب انسان وہ ہے جو استغفر اللہ ربی من کل ذنب، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو القیوم، یہ الفاظ ہماری زبان پہ نا۔ غیبت، چاڑی، چغلی یہ نہیں بابا۔ تو کتنے ہو گئے؟ 10 ہے نا۔ پھر اللہ کہتے ہیں کرامن کاتبین، کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون۔ 2 بزرگ فرشتے ڈے اینڈ نائٹ، ہم اور آپ قریب میں ہیں پھر بھی دور ہیں، گھر میں میں اور آپ قریب ہیں پھر بھی دور ہیں، بیوی بازو ہے پھر بھی دور ہے، ماں گھر میں ہے پھر بھی دور ہے، لیکن کرامن کاتبین 2 بزرگ فرشتے ڈے اینڈ نائٹ، رائٹ اینڈ لیفٹ، رائٹ اینڈ لیفٹ، سیدھے اور دائیں جانب 2 فرشتے کرامن کاتبین۔ تمہیں پورے لائٹا بند کر لے کو بھی دیکھو موبائل، ہاں کیا بھی کرو۔ نوجوانوں کبھی غلط کام کریں گے؟ سوچو کتنے کیمرے ہو گئے؟ 2 کاتبین بزرگ فرشتے۔ اللہ کہہ رہے یعلمون ما تفعلون، اللہ وہ فرشتوں کو معلوم ہے تم کیا کر رہے ہو۔ اسی لیے اللہ نے بڑے پیار سے کہا نا یا ایھا الانسان ما غرک اے حضرت انسان سوچ کتنا غافل ہے تو، کس چیز نے تجھے رب کریم سے دھوکے میں رکھا ہے؟ تو ایسی ویسی برائی کو دیکھ کر، غلط چیزوں کو دیکھ کر، نمازیں چھوڑ کر، حلال حرام کی تمیز کھو کر کے، یہ جو تو کرام کما رہا نا، منی میک منی، دولت بنا رہا نا، تو پیسے بنا رہا نا، یہ سب چیزیں تو کس کو دھوکہ دے رہا ہے؟ اللہ کو یا اپنے آپ کو؟ کس کو دھوکہ دے رہا ہے؟ ما غرک۔ ٹھیک ہے بابا، اب آپ بولیں گے نہیں مول صاحب میں موبائل بھی نہیں لیتا، میں ایسے ویسی چیزیں بھی نہیں سنتا، ہاتھ بھی نہیں چلاتا، پیر بھی نہیں، کچھ بھی نہیں ہے نا۔ اللہ اس ذات کا نام ہے یعلم خائنۃ الاعین، اللہ تمہارے آنکھوں کی خیانت کو جانتا ہے۔ ہاتھ نہیں چلائے، زبان نہیں چلائے، کچھ بھی نہیں بولے، لیکن اشارے میں کیا بولے؟ کیا کریں؟ اشارہ کرے، خالی ایکٹنگ کرے، ہے نا۔ اللہ کہتے ہیں یعلم خائنۃ الاعین، اللہ تمہارے آنکھوں کی خیانت کو جانتا ہے۔ وہ تخفی الصدور، اللہ تمہارے سینوں کے بھید کو جانتا ہے۔ کتنے ہو گئے بابا؟ 14۔ ابھی بہت ہیں، اگر میں بتاؤں نا تو اور 1 گھنٹہ بتا سکتا ہوں اس پر، لیکن صرف 10 منٹ کا ٹائم باقی ہے۔ تو آج ہم سوچو کتنے غافل ہیں۔ ہماری آنکھ، آپ کی آنکھ سب ڈاٹا تیار کر رہی ہے، کیا دیکھ رہے ہیں، کیا سن رہے ہیں، کیا کھا رہے ہیں، حلال ہے کہ حرام ہے، سب کو معلوم۔
اسی لیے اللہ نے نبیوں سے کیا کہا؟ یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے رسولو پاک چیزیں کھاؤ اور اچھے کام کرو۔ اللہ نبیوں کو بول رہا ہے پاک چیزیں کھاؤ، حلال چیزیں کھاؤ اور اچھے کام کرو۔ نماز چھوڑنا اچھا کام ہے، جھوٹ بولنا اچھا کام ہے، دھوکہ دینا اچھا کام ہے، سود کھانا اچھا کام ہے، ٹی ویاں دیکھنے کو بیٹھے رہنا اچھا کام ہے۔ ہاں میرے بھائیوں ہوشیار، الرٹ، میں آپ کی باڈی میں، میری باڈی میں بھی، آپ کی باڈی میں بھی 14 کیمرے بتا دیا، 2 آنکھ، 2 کان، 1 دل، 5، 2 ہاتھ، 2 پیر، 9 زبان، 10 کرامن کاتبین، 12 اور پھر یعلم خائنۃ الاعین، اشارے، وتخفی الصدور، سینوں میں محبت ہے کہ نفرت ہے، کیا ہے؟ سامنے سے بولتے صدر صاحب بہت اچھے، مولوی صاحب بہت اچھے، پیچھے جا کر کہیں کا ڈھنگ کا صدر ہے، چھوڑو جی، کہیں کا ڈھنگ کا مولوی صاحب نماز پڑھانے ڈھنگ کا آتا ہے۔ یہ سب آرٹ آف لیونگ والے ایسے بہت ہیں معاشرے میں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وہ تخفی الصدور، اللہ سینوں کے بھید کو جانتا ہے۔ پھر بابا کیوں غفلت کا شکار ہے؟ کیا اللہ نے مجھے اور آپ کو منمانی کے لیے بھیجا ہے؟ ہاں، اور بالخصوص لڑکوں کی تعلیم اور تربیت پر ہم بہت بے حس ہو گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مروا اولادکم وہم ابناء 7 سنین، جب تمہاری اولاد 7 سال کی ہو جائے نماز کے لیے لے چلو، اور 10 سال کے ہو جائے کندھے پر سے ادب کی لاٹھی کو مت اتارو۔ لیکن آج ہمارا حال کیا ہے؟ 10 سال کا بیٹا تو نماز پڑھ رہا ہے، 40 سال 50 سال کا باپ نماز نہیں پڑھ رہا ہے، نہیں ہے کیا صدر صاحب؟ ہاں، ننھے معصوم بچے آ جاتے ہیں اور فجر بولو چنو کو رات میں موبائلہ دیکھ لے کو سوتے ہیں، فجر غائب۔ علامہ اقبال نے کہا نا، کس قدر گراں تم پہ صبح کی بیداری ہے، ہم سے کب تمہیں پیار ہے، نیند تمہیں پیاری ہے۔ اللہ سے محبت کرنے والا وہ نماز کے برابر ہوتا ہے۔ کل رات میں 1:30 بجے سویا، لیکن اللہ کر میں فجر کی نماز میں خود پڑھایا۔ ہونا ہمارے بچوں کے اندر نماز، ہماری بچیوں کے اندر، بالخصوص لڑکیوں کی تعلیم بہت کیئرفل ہو کر، یہ فتنوں کا دور چل رہا ہے، فتنوں کا دور چل رہا ہے۔ کالج نہیں پڑھاؤ اگر سیفٹی ہے، نہیں ہے کل اللہ کے پاس باس پرس نہیں ہوگی۔ اللہ نہیں پوچھے گا تم نے بی ایس سی، بی کام، ایم کام، ڈاکٹر بنتی تھی بچی، کہیں کو نہیں پڑھایا، نہیں تمہاری بچی نمازی ہے، دیندار ہے، نہیں۔ ارے 1400 سال پہلے حضرت عبداللہ ابن عباس ترجمان القرآن عبداللہ ابن عباس نے کہا 1400 سال پہلے تمہاری لڑکیاں بالغ ہو جائیں، اپنی لڑکیوں کو مہاڑیوں پر، مہاڑی سمجھتے نا، چھتوں پر جانے سے روکو، ان کو سورہ نور سکھاؤ، ان کو سورہ احزاب سکھاؤ، سورہ نساء سکھاؤ۔ بتاؤ کتنے باپ ہیں جنہوں نے اپنی بیٹی کو سورہ نور سکھایا ہے؟ کتنے باپ ہیں؟ ذرا ہاتھ اٹھاؤ۔ ہاں، کتنے باپ ہیں جنہوں نے اپنی بیٹی کو سورہ نساء سکھایا ہو، سورہ احزاب سکھایا ہو؟ اور اللہ کا کرم ہے میں 10 بچوں کا باپ ہوں، میرے 6 بیٹے حافظ، 4 بیٹے حافظ قرآن ہیں، 2 بیٹی حافظ قرآن ہے، 1 بیٹی عالمہ ہے۔ لوگ مجھے کرناٹک میں ابو الحفاظ بولتے ہیں، حافظوں کے باپ۔ بناؤ بابا، عالمہ بناؤ، حافظہ بناؤ، عصمت و عفت کی حفاظت کرو، ان کو سورہ نور سکھاؤ۔ کالج بھیجنے سے پہلے جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت ابو ذر غفاری آئے اور کہا اللہ کے رسول سفر میں جانا چاہتا ہوں۔ اس دور میں موبائل نہیں تھا، اس دور میں گانے نہیں تھے، اس دور میں ایسے چیز۔ اللہ کے رسول حضرت ابو ذر غفاری سے کہتے ہیں اتق اللہ یا ابا ذر حیثما کن، اے ابو ذر جہاں کہیں بھی رہو اللہ سے ڈرو۔ بیٹے کو کالج بھیجنے سے پہلے، بیٹی کو کالج بھیجنے سے پہلے، بیٹا مما نہیں آتے، پپا نہیں آتے، بھائی نہیں آتے، بیٹا تم کالج جا رہے ہو، بیٹی تم کالج جا رہے ہو، اتق اللہ۔ اللہ کے نبی نے کہا اے ابو ذر جہاں کہیں بھی رہو اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ میں 12 کیمرے 14 کیمرے فائنڈ آؤٹ کر کے بتایا نہیں بتایا؟ اس سے پہلے کبھی کسی نے بتایا تھا؟ ہاں،
اس سے پہلے کس نے بتایا تھا؟ 14 کیمرے بتایا ہوں میں. بیٹی کو سکھاؤ, بیٹے کو سکھاؤ, گھر والی کو سکھاؤ. بتاؤ اتق اللہ, اللہ کے نبی نے نصیحت کی 1400 سال پہلے. ابو ذر جہاں کہیں بھی رہو اللہ سے ڈرو. دوسری نصیحت وخالق الناس بخلق حسن. ابو ذر مخلوق کے ساتھ اچھا کیریکٹر, اخلاق. کیا جی ہٹنا نہیں کیا, تمہارا باوا کی روڈ ہے کیا؟ ایسا ہمارے نوجوان پٹے بے ڈر, ہٹو انکل, چاچا پیچھے ہٹو. ارے نہیں بابا, السلام علیکم, چچا اسٹیشن جا رہے ہیں, بیٹھیے میں آپ کو لے چلتا ہوں. یہ اخلاق, یہ کردار. آج نفرت کا بازار گرم ہے. ہم جذبات میں نہیں, ہم محبت کے پھول برساتے. ہم ان کے ساتھ اچھے بیور کرنا چاہیے, اچھا سلوک کرنا چاہیے. ہم اس نبی کے ماننے والے جس نبی نے اپنے بدترین دشمن ابو جہل, معلوم ہے اللہ کے نبی نے کہا فرعون امتی, یہ میری امت کا فرعون ہے. ابو جہل دن کی سفیدی میں نبی کے قتل کے منصوبے بنا رہا ہے, اور اللہ کے رسول ابھی نماز فرض نہیں ہوئی تھی مکی زندگی میں. مدنی زندگی میں نماز فرض ہوئی نا, مکی زندگی میں اللہ کے نبی جب سارے مکہ سوتا تھا, اللہ کے نبی رات کی تاریکی میں اٹھ کر دعائیں کرتے تھے. آج نوجوانوں, بزرگوں, آج بھی ہمارے سامنے دو لوگ ہیں یا نہیں ہیں؟ ہاں ہے یا نہیں ہے؟ اللہ کے نبی کے دور میں بھی دو ہی تھے, ابو جہل اور عمر بن الخطاب. اللہ کے نبی دعا کریں, ہم بھی رات کی تاریکی میں اٹھ کر دعا کریں گے انشاءاللہ. ہاں پڑھیں گے تہجد کی نماز, 2 رکعت نماز ہی سے اٹھ کر کے دعا کرو میرے بھائی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ, ہم اس نبی کے ماننے والے ہیں. انسان تو انسان, جانور کے ساتھ بھی اللہ کے نبی ہمدردی. حضرت انس بن مالک کہتے ہیں پیارے نبی کے ساتھ ہم جا رہے تھے, ایک کتیا سمجھتے ہیں, کتے کا فیمیل, کتے کا فیمیل, کتیا ہے نا, کتی بولتے ہیں, وہ راستے میں لیٹی ہوئی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جاتے جاتے نگاہ پڑ گئی, کتیا لیٹی ہے, ننھے ننھے بچے دودھ پی رہے ہیں. اللہ کے نبی رکتے ہیں, صحابہ سے کہتے رک جاؤ رک جاؤ. کہا یا رسول اللہ کیا بات ہے؟ کہا دیکھو ہم آگے بڑھیں گے, کتیا بھاگ جائیں گی, اس کے ننھے ننھے بچے دودھ سے محروم ہو جائیں گے. جس نبی نے جانور کے ساتھ ہمدردی سکھائی ہو, آج وہ معاشرہ رف ٹف کیسے ہو سکتا جی؟ کیسے ہو سکتا جی؟ ہمیں اپنے بچوں کو سکھانا, اور اپنے بچیوں کو شرم و حیا سکھانا, بے پردگی سے بچانا. آج برقع کیا ہے؟ اس برقعے کو اس کالے برقعے کو ایک فتنہ تازہ کہیے, اس کالے برقعے کو ایک فتنہ تازہ کہیے. اس کو برقع نہیں, برقعے کا جنازہ کہیے. اگر میری اور آپ کی بہن, میری اور آپ کی بیوی, میری اور آپ کی بیٹی شاپنگ مال میں, کالج میں یا کسی جگہ پر جا کر کے اپنی نسوانیت کا سودا کرتی ہے, کیا فائدہ ایسی؟ کیا فائدہ ایسی بیٹی؟ ہم اس نبی کے ماننے والے ہیں جو نبی اپنی بیویوں کے ساتھ بات کر رہے ہیں. حضرت حفصہ ہے, حضرت سودا ہے, یا آپ کی 11 بیویوں میں سے 2 بیویوں کے ساتھ اللہ کے نبی بات کر رہے ہیں. اندھے صحابی, نابینا صحابی عبداللہ بن ام مکتوم آتے ہیں, نابینا صحابی ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حفصہ, سودا, تم دونوں اندر جاؤ ماں اپنی بیویوں سے. یا رسول اللہ کیا بات ہے؟ کہا دیکھو مجھ سے ملنے کے لیے میرے دوست عبداللہ بن ام مکتوم آ رہے ہیں. ان ازواج مطہرات نے کہا یا رسول اللہ وہ اندھے ہیں نا, وہ اندھے ہیں نا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں جانتا ہوں میرا مہمان اندھا ہے, افعمیتما, کیا تم دونوں بھی اندھی ہو؟ جس نبی نے نابینا صحابی سے پردہ کروایا ہو. آج شادی میں, رسم و رواج کی مجلسوں میں, شاپنگ کے نام پر, پکنک کے نام پر کیا کچھ ہو رہا ہے. اور بالخصوص آج ٹیوشن کے نام پر سارے فتنے پھیل رہے ہیں. کیا بولے تو فلاں ٹیوشن اچھے, ماسٹر بہت اچھا ہے کرتے ہیں, کالج میں چانس نہیں ملا تو وہاں چانس مل رہے ہیں. ایسے ٹیوشنوں سے بھی بچاؤ. ایسے کالج جہاں پر آپ کی بیٹی کی عصمت عفت کی یعنی خیال نہ ہو, ایسے اس سے بچاؤ. بھلے سورہ نور سکھاؤ, بھلے سورہ عذاب سکھاؤ, نجات کے لیے کافی ہے. اللہ کے نبی نے خوشخبری دی اس باپ کو, اللہ کے نبی نے خوشخبری دی اس بھائی کو جس نے اپنی بیٹی کو علمہن وعدبہن واحسنہن
علم سکھلایا، ادب سکھلایا، ان کے ساتھ حسن سلوک کیا۔ یہ لڑکیاں قیامت کے دن آڑ ہوگی جہنم سے۔ ہم کو اور آپ کو اپنی بچیوں کو بتانا، بیٹا دنیا عزیز نہیں آخرت عزیز ہے، بیٹا اللہ سے ڈرو بیٹا۔ اللہ نہیں کہتا قرآن میں قُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، وہ پیارے نبی مومنہ عورتوں سے کہو نگاہوں کو جھکائیں، شرمگاہوں کو بچائیں، وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اور اپنے زیب و زینت کو ایرے غیرے کے سامنے ظاہر نہ کریں۔ شیخ صاحب 5 منٹ میں بتائیں، ختم کر 5 منٹ میں ختم کرتا ہوں بھائی، ورنہ الحمدللہ ابھی بھی 1 گھنٹے کا اسٹاپنا ہے الحمدللہ، ہاں اللہ کرم ہے۔ لیکن بعد میں سے ہمارے عبدالرشید بھائی کو کون مول صاحب 2 گھنٹے لے کو بیٹھے رہے۔ مول صاحب تمہیں وہ معلوم ہے نا قصہ، ایک مول صاحب تقریر کر رہے تھے، ایک آدمی لاٹھی لے گھوم رہا تھا، مول صاحب ڈر گئے، ارے بابا بند کر رہا ہوں۔ کہا نہیں مول صاحب تمہیں شروع کرو، تمہیں کیا کتنا بیان کرنا کرو، میں تمہارے کو نہیں، تمہارے کو کون بلا کو لایا اسے دیکھ رہا ہوں۔ ایسا تو نہیں ہوگا نا؟ ہاں، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو تعلیم دی، بچوں کو ادب سکھلائیں، اخلاق کے ساتھ ان کے ساتھ پیش آئے اور ان کو دین کی طرف کریں۔ آج کے دور میں اگر یہ کریں گے جہنم سے انشاءاللہ آڑ بن جائیں گے، جنت کے انشاءاللہ مستحق بنے۔ ایک ہی فکر ہونا چاہیے۔ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹی فاطمہ سے کیا کہتے ہیں؟ اعملی اعملی اعملی، بیٹی عمل کر عمل کر عمل کر۔ اللہ اکبر، فانی لا انقذکی من اللہ شیئا، پیاری بیٹی میں اللہ کی پکڑ سے تم کو بچا نہیں سکتا بیٹی۔ اللہ کے رسول اپنی بیٹی کو عمل کی ترغیب۔ پھر کیسا جی آج ہمارے معاشرے میں بے عملی، آج ہمارے معاشرے میں بے پردگی، آج ہمارے معاشرے میں بچہ کیا پڑھ رہا کہاں جا رہا، کیونکہ والناس علی دین قلیلہ، لوگ اپنے دوستوں کے دین سے پہچانے جاتے ہیں۔ فلیعلم من یخاللہ، سوچ سمجھ کر دوستی کرے، میرے بچوں کے دوست کون ہیں، فرینڈ سرکل کیسا ہے، میری بیٹیاں جس کالج میں جا رہی ہے وہ کالج کا ماحول کیسا ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک بات بتا کر کے اپنی بات کو میں ختم کرنے کی کوشش کروں گا۔ حضرت یوسف قمیص دے کر بھیجتے ہیں، قرآن کے الفاظ ہیں فلما ان جاء البشیر القاہ علی وجہہ فارتد بصیرا، قمیص لے کر جب آیا نمائندہ، چہرے پہ قمیص ڈال دیا، یعقوب علیہ السلام جو اندھے ہو گئے تھے بینائی آ گئی۔ خوشخبری دینے والے نے کہا یعقوب جی خوش ہو جائیے، آپ کا بیٹا فائنینس منسٹر بنا ہے، ملک مصر کا وزیر خزانہ بنا ہے، ہانکاسا سچیورو آگدر ہے نا، فائنینس منسٹر بنا ہوا ہے۔ کتنی خوشی ہوگی میرا آپ پر ہے تو، میرا اور آپ کے باپ بیٹا مہاراشٹر کا فائنینس منسٹر بنا ہے تو، ہاں خالی ودایک بنا ہے تو باپ کے قدم زمین پر نہیں رہتے۔ حضرت یعقوب کہتے ہیں خوشخبری دینے والے، میں اس کے وزیر خزانہ بننے سے خوش نہیں ہوں، وہ ننھا منا بچہ تھا جس وقت مجھ سے دور کیا گیا، وہ بچہ کون سے دین پر ہے، اگر دین ابراہیم پر ہے تو مجھے خوشی ہے، دین ابراہیم پر نہیں ہے تو مجھے خوشی نہیں ہے۔ یہی حضرت یعقوب ہے۔ 4-5 آیتوں کے بعد اور، کیونکہ میرے ٹی وی پہ پروگرام چلتے رہتے ہیں اور میں نے بتایا ہوں اسی لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بچوں، بیوی، خاندان والے تقریباً 110 سے 20 افراد کو لے کر کنعان سے نکلے ہیں۔ یوسف علیہ السلام ان کو بلائے ہیں باپ کو، کنعان سے نکل کر مصر کے بارڈر پر یعقوب علیہ السلام ہیں، ان کے 110 یا 20 افراد ماما انکل صاحب ہیں، سامنے مصر کی بارڈر پر یوسف پورے فوجی لشکر کے ساتھ آئے ہوئے ہیں۔ یوسف علیہ السلام باپ کو دیکھتے آگے بڑھتے حضرت یعقوب کہتے بیٹے یوسف رک جاؤ، اپنے قدم کو وہیں پر روک لو، مجھے یہ بتاؤ کہ تم کس دین پر ہو، اگر دین ابراہیم پر ہو میرے بیٹے آگے بڑھ، میں تجھ سے گلے ملے کے تیار ہوں، تیری سلطنت میں قدم رکھنے کے لیے تیار ہوں۔ میرے بیٹے یوسف اگر دین ابراہیم پر نہیں ہو، جیسے میں کنعان سے آیا ہوں تمہاری ماں اور بہنوں اور سارے خاندان والوں کو لے کر واپس جانے کے لیے تیار ہوں۔
اللہ اکبر۔ نوجوانوں، ہم یہی پیغام دینا چاہتے ہیں، تم شوق سے کالج میں پڑھو، تم شوق سے کالج میں پڑھو، چرخ پہ جھولو، جائز ہے غباروں میں اڑو، پارک میں پھولو، بندے عاجز کی ایک بات رہے یاد، اللہ کو اور اپنی حقیقت کو نہ بھولو۔ اللہ کے نبی کی ایک ہی دعا تھی، کیا دعا تھی؟ اللہم حفظنی بالاسلام قائمہ واحفظنی بالاسلام قاعدہ واحفظنی بالاسلام راقدہ۔ اللہ اسلام کی حالت میں میری حفاظت کر، میں جب کھڑا رہوں، میں بیٹھا رہوں، میں لیٹا رہوں، ہر حال میں اسلام کے ساتھ حفاظت کر۔ ہماری اپنی بچیوں کو یہی تعلیم دو، بیٹا تم ام سلیم بننا ہے، ام سلیم بننا ہے۔ جب ایک مشرک ابو طلحہ نے کہا، ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، کہا ام سلیم میں تم سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ ام سلیم نے کہا ابو طلحہ تمہاری میری نسبت کیا ہو سکتی ہے؟ تم ہے بتوں کے پجاری، میں ہوں ایک رب کے ماننے والی، تمہاری میری کیا نسبت ہو سکتی ہے؟ ہاں اگر تم اس رب کو پہچانو، اس رب کا کلمہ پڑھ لو تو آؤ، میں تم سے مہر بھی نہیں مانگوں گی، تمہارے اسلام کو اپنا مہر بناؤں گی۔ اپنی بچیوں کے اندر یہ غیرت پیدا کرو، اپنے بچوں کے اندر یہ غیرت پیدا کرو۔ دیگر تفصیلات شیخ صاحب بتائیں گے، وقت اس بات کی اجازت نہیں دیتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ مجھے کہنے سے زیادہ، آپ کو سننے زیادہ، اللہ ہم سب کو حسن عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے 14 کیمرے فائنڈ آؤٹ کر کے بتائے ہیں، اس بات کا خیال رہے، ہے نا؟ کبھی یاد کر لینا کہ یہ کیمرے والے مولانا ہیں بول کر، ہے نا؟ میں نے آپ کو آپ کی باڈی میں، اپنی باڈی میں 14 کیمرے بتایا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو غلط دیکھنے سے، غلط سننے سے، غلط راہ پر چلنے سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک بنائے، ایک بنائے، ہمارے دلوں میں محبت، ہمارے صفوں میں اتحاد پیدا فرما دے۔ اللہ ہمارے بیماروں کو شفا دے۔ اللہ تعالیٰ جو ہمیں پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے، جو مقروض ہیں ان کی قرض کی ادائیگی کے اسباب میسر فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے بھائی کو جنہوں نے 1 مہینہ پہلے ہم کو دعوت دیا، اللہ تعالیٰ ان کی روزی روٹی میں، کاروبار میں خیر و برکت عطا فرمائے۔ ان ذمہ داروں کو جنہوں نے ہم جیسے عالم کو آپ کے سامنے پیش کیا، اللہ تعالیٰ ان کے روزی روٹی میں، کاروبار میں، دین و ایمان میں خیر و برکت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان عالم دین کو، اللہ تعالیٰ آپ سب کو، آپ سب کی روزی روٹی میں، کاروبار میں، دین و ایمان میں، آل اولاد میں اللہ خیر و برکت عطا فرمائے۔ دین اور دنیا کی سعادتوں، رحمتوں، نعمتوں، راحتوں سے مالا مال فرمائے۔ اللہ کرے کہ یہ وقف امینڈمنٹ بل اللہ کرے کہ مسلمانوں کے حق میں ہو جائے۔ اللہ ایسے ججس نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کی صفوں میں، پھر عبداللہ بن جدعان جس نے کعبہ کے وثیقے کو پھاڑا اور نبی کی حمایت کیا تھا، اللہ ان کے صفوں میں کوئی عبداللہ بن جدعان پیدا فرما دے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری حفاظت فرمائے، ہمارے مساجد کی حفاظت فرمائے، ہمارے تہذیب اور تمدن کی حفاظت فرمائے، ہمارے نئے نسل لڑکے لڑکیوں کی حفاظت فرمائے۔ اللہ ہم سب کو نیک بنائے، ایک بنائے، دلوں میں محبت، صفوں میں اتحاد پیدا فرما دے۔ آمین۔ وآخر الدعوان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔